بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع واقعہ معراج کا ہے۔ معراج کے معنی بلندی کے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور ساتوں آسمان کے بعد اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات ملے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کیا۔ کس طرح کیا؟ وہ ایک براق تیز رفتار سواری تھی، یعنی اتنی تیز کہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پہنچتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دیکھی۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب براق پر آپ بیٹھے تو سب سے پہلے ایک جگہ اترے، 2 نفل پڑھے تو فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے۔ پھر اس کے بعد براق کو چلایا گیا، اس کے بعد براق کو پھر روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر اس کے بعد براق کو اڑایا، پھر بیت المقدس پہنچے۔ محترم سامعین کرام، قریب پہنچے ہی تو خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خوشبو کتنی خوبصورت ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فرعون کی باندی، یعنی فرعون کی جو نوکرانی تھی، اس کو اور اس کی بچیوں کو تیل میں جلا دیا گیا تھا اور ان کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر براق کو باندھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد سارے انبیاء انتظار میں ہیں۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھی۔ نفل پڑھنے کے بعد انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امامت کی اور پھر تمام انبیاء کے امام ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے آ گئے، اور دوسرے آسمان پر یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بھائی آ گئے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے فرمایا ہمارے بھائی اور ہمارے نبی آ گئے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بھائی آ گئے اور ہمارے نبی آ گئے۔ اسی طرح
چھٹے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارے بیٹے آ گئے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناظر دیکھے۔ ان کو آپ آخر تک ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ سن کر آپ کو عبرت حاصل ہوگی۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سویا ہوا ہے اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور اس کے سر پر فرشتہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اس کو پتھر کو اٹھانے جاتا ہے اور پھر وہ سر اپنی جگہ پر صحیح سالم اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر کیما کیما ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور بغیر نماز پڑھے سو جایا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد اور عورتیں، اور آگ ان کو جلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ روزہ چھوڑنے والے ہیں جو رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے۔ نمبر 3، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑا تندور دیکھا اور اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں چیخ و پکار کر رہی ہیں۔ آگ کے شعلے ان کو اٹھاتے اٹھاتے ان کو تندور کے منہ تک لاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں۔ نمبر 4، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے کچھ بندوں کے منہ کو کینچیوں سے چیر کر کانوں تک لے جاتے ہیں، پھر چیرتے ہیں، اسی طرح منہ کو چیرتے رہتے ہیں اور کانوں تک لے جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں۔ نمبر 5، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے تو بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ ساتھ گلی سڑی میت اس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اس میت کا گندا گوشت وہ لوگ کھا رہے تھے، اچھا کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 6، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے اور چیخ بھی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حرام کھانے والا مرد اور حرام کھانے والی عورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے تو ایک آدمی کا بہت بڑا پیٹ، اندر سے اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یعنی جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے،
تو دیکھا کہ نیچے والا ایک آدمی کا دھڑ انسانوں والا ہے اور چہرہ اس کا سور جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ معراج کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو یہ سارا واقعہ، یہ ساری صورتحال، یہ ساری حقیقت حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کا فرشتہ مالک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حسین و جمیل چہرہ دیکھا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جنت کا فرشتہ رضوان ہے، اس کا نام رضوان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا تو ایک لڑکی چشمہ پر وضو کر رہی تھی اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی کون ہو؟ فرمایا عمر بن خطاب کی بیگم ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا اور وہاں بلال کے جوتوں کی آواز آ رہی تھی اور قدموں کی آواز سنائی دی۔ جدھر میں گیا وہیں بلال کے قدموں کی آواز آئی۔ پھر میں نے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کا غلام بلال حبشی کی جوتوں کی آواز ہے، وہ چل تو مکہ میں رہا ہے اور اس کی آواز جو ہے جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ تھا واقعہ معراج کی رات کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔